تھر رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا ایک بہت بڑا ضلع ہے جو کہ اپنی وسیع و عریض صحرائی علاقوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ تھر پارکر سندھ کے جنوبی مشرقی حصے میں واقع ہے۔ مختلف تحقیقی معلومات کے مطابق 1993 میں میر پور خاص کے نام سے ایک نئی ڈویژن قائم کی گئی جو 4 اضلاع پر مشتمل ہے، یعنی میر پور خاص، سانگھڑ، عمر کوٹ اور تھر پارکر۔ بارش کے پانی پر انحصار کرنے والا جنوب مشرقی حصہ جسے ڈیزرٹ زون کہا جاتا ہے، یہ ڈیزرٹ زون مزید 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی شمال مغربی حصہ جو تھر کہلاتا ہے اور جنوب مشرقی حصہ پارکر کہلاتا ہے۔ عام طور پر جب بھی تھر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد تھر اور پارکر دونوں حصوں پر مشتمل علاقہ ہوتا ہے۔ پانی کی قلت کے باعث یہاں کاشتکاری اور مویشیوں کی نشو و نما کرنا انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ انسان کی بنیادی سہولیات کی کمیابی اور صحت کے معاملات بھی انتہائی خراب ہیں۔ یہاں اکثر علاقوں میں زیر زمین پانی انتہائی نیچے اور کھارا ہوتا ہے اور پینے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے پانی کا سارا دار و مدار موسمی بارشوں پر ہوتا ہے۔ لہٰذا تھر کے باسیوں کے لیے پانی اور بارش کا انتظار طویل ہو جاتا ہے۔ آخری بار یہاں بارش صرف 25 ملی میٹر تک ریکارڈ کی گئی، اور اگر مونسون میں بارش نہ ہو تو مویشی مرنے لگتے ہیں اور مقامی باشندوں کو مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی کرنی پڑتی ہے۔ تھر کی 80% آبادی گلہ بانی اور لائیو اسٹاک کے شعبوں سے منسلک ہے، جو پاکستان کی لائیو اسٹاک صنعت کا 1.5% حصہ بنتا ہے۔ کلوئی کے مقامی افراد بتاتے ہیں کہ یہاں بارش ہو گئی تو ہریالی ہوتی ہے، نہیں تو قحط سالی۔ خشک سالی کا یہ موسم عموماً مئی سے شروع ہو کر اگست تک جاتا ہے۔ تھر میں سب سے بڑی تحصیل چھاچھرو جس کی آبادی 3.5 لاکھ اور دوسرے نمبر پہ کلوئی جو کہ 1.25 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے۔ 2019 میں دعا فاؤنڈیشن کے تحت ڈسٹرکٹ تھر پارکر کی تحصیل کلوئی کے 4 دیہاتوں میں ایگرو فارم منصوبوں کا افتتاح کیا گیا تھا، جس کے صدر عامر خان اور سیکریٹری ڈاکٹر فیاض عالم ہیں۔ دعا فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر فیاض عالم پانی کے معیار کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ پانی کا باقاعدہ ٹیسٹ کرایا گیا ہے۔ یہ پانی پینے کے لیے مناسب تو نہیں، لیکن اسے گھریلو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ یہاں پر الحمدللہ دعا فاؤنڈیشن نے شاید فرسٹ ٹائم ہی یہ ایگرو فارم پر تحصیل کلوئی کے اس گاؤں مصری خان لونڈ میں لگایا ہے، اور دیگر تو تھر کے 6 ہی تحصیلات کے اندر یہ کام چل رہا ہے۔ یہاں پر کھجی کے جو درخت لگائے گئے ہیں تو ان کے اعلیٰ ورائٹیوں سے، جیسے کہ ڈھکی، شکری، بصری، اعلیٰ کوالٹیوں کے ورائٹی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آم کے بھی کچھ درخت آج لگائے گئے ہیں۔ تو تقریباً یہ جو درخت لگائے گئے ہیں ان کو تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں۔ تو پہلے ہم نے جب یہاں کھجی لگائے تھے تو الحمدللہ آج دیکھنے میں ہمیں وہ کھجی کے درخت 100% کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لگنے سے ہمارے علاقے کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جو ہے خود کو فیل بنیں گے۔ پہلے یہاں کے وسائل یہ تھے کہ یہاں کے لوگ بہت غریب تھے، تو مزدوری کرنے کے لیے یہاں سے ان کو کراچی جانا پڑتا تھا۔ تو یہاں سے کراچی 200-250 کلومیٹر دور ہے۔ بچوں کو، بڑوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑتا تھا۔ وہاں پر مسافری میں مزدوریاں کرنی پڑتی تھی، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آ کر اپنے بچوں کو کھانے پینے کی چیز مہیا۔ تو اس کے لیے یہاں پر دعا فاؤنڈیشن نے جو قدم اٹھایا، اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا۔ اب ہمیں کراچی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں ہی ہم محنت کریں گے۔ کلوئی کے مقام پر دعا فاؤنڈیشن نے سولر سسٹم کے ساتھ فراہمی آب کا انتظام بھی کیا ہے، جس نے وسیع رقبے کو سرسبز اور کاشت کے قابل بنا دیا ہے۔ موجودہ پروجیکٹ میں دعا فاؤنڈیشن کے تحت 50 کھجور اور آم کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔
ان درختوں کے علاوہ پہلے سے ہی موجود کئی اقسام کی سبزیاں کامیاب ہوا ہے۔ کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ یہاں ان درختوں کو چند دن پہلے لگایا گیا ہے اور پانی کی مسلسل فراہمی سے یہاں کے درختوں نے بہترین افزائش کی ہے۔ کاشتکاری میں مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ دعا فاؤنڈیشن کے اس منصوبے سے یہاں کے رہنے والے افراد کو روزگار بھی مہیا ہوتی ہے۔ یہاں کی خواتین اور بچوں کا کہنا ہے کہ پہلے میں پانی کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا، لیکن اب ہمیں یہیں قریب پانی فراہم کر دیا جاتا ہے۔ अमा तो नालो छा है? शुक्र है। नी तो जो नालो? पठाणी ने ता जो? इमाम राजी यार ये असांजा घर रही कितरा? 15 घर थे आई न। अच्छा 10-15 घरान। अच्छा 10-15 घरान ही सब पंहिंजा आई माइट आयो तो हाँ पंज माइटी हिकड़े खानदान जा हिकड़े आहियो? खानदान जा। यहाँ का सबसे बड़ा मसला ख़वातीन और हजरात के लिए घरों और बैतुल खला की अदम दस्तियाबी है, जिसकी वजह से यहाँ की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जिस पर यहाँ के ज़िम्मेदारान का कहना है कि यहाँ ज़्यादा पैसों की अदम दस्तियाबी और गुर्बत की वजह से बैतुल खला की तामीर मुमकिन नहीं है यहाँ के इस गाँव के अंदर। तो उसकी वजह यह है, पहली बात यह है कि गुर्बत है, क्योंकि वाशरूम बनता है ईंटों से और कच्ची मिट्टी से भी बना सकते हैं, तो उनके लिए पानी का भी सिस्टम है। ये जो किल्लत नज़र आ रही है उसका सिस्टम यही है। अगर यहाँ पर ही ये सिस्टम वाशरूम का घर के करीब ही करेंगे तो उससे बदबू जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो वो सिस्टम नहीं है जो नाले बनते हैं वहाँ पर जाता है, तो उसलिए ही दरख्तों का ही पर्दा लेना पड़ता है। यहाँ के इलाकों को भी पता है कि ये लेडीज़ यहाँ पर पेशाब करते हैं तो मर्द वहाँ पर नहीं जाते, तो उसके लिए ये तकलीफ़ तो है। ये पहली बात ये है, ये किस चीज़ के लिए है, तो इसका सिस्टम ये है, पहली बात ये है यहाँ के इलाके के अंदर बहुत गुर्बत है। निजी तंजीमों ने सिंध के मसाइल को समझते हुए मुख्तलिफ मंसूबों पर अपनी दस्तरस के मुताबिक बहुत काम किया है। इस तरह सरकारी सतह पर भी आवाम की मुश्किलात को समझते हुए संजीदगी से इन मसाइल पर तवज्जो देनी होगी, वरना ये सोना उगलती ज़मीन इसी तरह बंजर पड़ी रह जाएगी। फौजिया जमील, आश्कार टीवी, कराची।